بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ ہمیشہ سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا حضور کے زمانے میں میلاد ہوتا تھا؟ جو شخص آپ سے یہ پوچھے آپ صرف اتنا جواب اس سے مانگ لیں، سوال کریں، وہ کہتے ہیں کراس سوال کریں. آج تک ہم نے ڈیفنس کر کر کے اپنے آپ کو زمین پہ گرایا ہے، نہیں اٹیک کریں. جو یہ پوچھے کہ کیا نبی کے زمانے میں میلاد ہوتا تھا، آپ اس سے صرف اتنا پوچھ لیں، صرف اتنا پوچھ لیں کہ مولوی صاحب یہ بتاؤ کہ آج کس کا زمانہ ہے؟ کیا آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ نعرہ تکبیر! تو آپ صرف اتنا پوچھیں کہ آج کس نبی کا زمانہ ہے؟ بولیے، یہ سوال کرنا مشکل تو نہیں ہے. صرف اتنا پوچھ لیں کہ آج کس نبی کا زمانہ ہے. کیونکہ یہ پوچھنا کہ نبی کے زمانے میں یہ کام ہوتا تھا، یہ اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں جس کا زمانہ نبوت گزر چکا ہو. بڑی قابل توجہ بات، میں بڑی پتے کی بات آپ کو بتانے لگا. ہم پوچھ سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں ایک ٹائم پیدا ہونے والے بچوں کا دوسرے ٹائم پیدا ہونے والے بچوں کے ساتھ ایک دوسرے کا نکاح ہو جاتا تھا. کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ ان کا زمانہ گزر گیا. نوح علیہ السلام کے زمانے میں یوں ہوتا تھا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا زمانہ. جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یوں ہوتا تھا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا زمانہ گزر گیا. جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یوں ہوتا تھا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا زمانہ گزر گیا. اب مجھے ایک جملہ یہاں پہ کہنے کی ضرورت پڑ رہی ہے. دنیا میں ہر الازم نبی رسول آیا جانے کے لیے، اور 12 ربیع الاول کو آمینہ کا لال آیا جانے کے لیے نہیں، ہر زمانے کے لیے. نہیں اس وقت دلیل، میں نے کہا دلیل ہوئی ہے جو کلمہ پڑھانے کے لیے ذلیل ہوتے پھرتے ہو. کہنے لگے وہ کیا؟ میں نے کہا کلمہ کا دوسرا جز، اس میں کیا معنی بنے گا؟ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے. بولیے نہیں مانا ہے تو ہمارے انگوٹھا چھاپ بندے کو بھی پتہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول. ایک بار سارے کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول، محمد اللہ کے رسول. تو جب ہیں تو پھر زمانہ کس کا؟ جو کہے کہ کیا حضور کے زمانے میں میلاد ہوتا تھا، اس سے صرف یہ پوچھ لیں کہ ارے آنکھوں میں کوئی بیماری پڑ گئی ہے کہ نظر نہیں آتا؟ دیکھ زمانہ مصطفیٰ کا ہے اور میلاد ہو رہا ہے. صدیاں حضور کی ہیں، زمانے. اب اس پر اور بہت کچھ عرض کیا جا سکتا ہے، مگر میں اب دوسرے فیصلے کی طرف آتا ہوں. دیکھیں جی، عید اسلام میں صرف دو. کتنی؟ صرف دو. تیسری کہاں سے آ گئی؟ جو یہ کہے کہ اسلام میں صرف دو عیدیں ہیں،
سے بڑا مستند جاہل، سند یافتہ جاہل کائنات میں ہو ہی کوئی نہیں۔ میں دھڑلے سے بات کر رہا ہوں، کسی مائی کے لال میں ہمت ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر۔ مفتی نام نشری صاحب نوکراں دے نعرے نہیں لگتے، مولا جی کہتے ہیں سائیاں دے نعرے لگتے۔ یہ آپ کی محبت، آپ کا شکریہ، مگر نعرے سائیوں کے۔ انہیں جانا، انہیں مارنا، انہیں جانا، انہیں مارنا، نہ رکھا گیا ایسے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان ہوں۔ اسلام میں صرف دو عیدیں ہیں، تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ جو یہ کہے سمجھ جائیں کائنات کا سب سے بڑا جاہل ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ میں اشارہ دے دیتا ہوں تاکہ آپ تھوڑی سی بات کرنا جان لیں۔ ہمارے پاس تو آتے نہیں، اس لیے ہم نے کیا بات کرنی، وہ آپ کس سے سوال کرتے ہیں، تھوڑا بہت تو آپ کو بھی نالج ہونا چاہیے۔ جو یہ کہے کہ اسلام میں صرف، اچھا چلو خوش طبی کے لیے میں ایک بات کرنے لگا ہوں کہ اسلام میں عیدیں صرف دو ہیں۔ میں نے کہا کون کون سی؟ کہنے لگا جی ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ، دو عیدیں۔ میں نے کہا مولوی صاحب یہ نا عیداں تے تو عید ماننا ہی نہیں۔ کہنے کہ وہ کیسے ہیں؟ میں نے کہا ایک عید تے تینوں فطرانہ ملتا ہے، دوسری عید تے تینوں کھال ملتا ہے۔ بات سمجھنے کے کھال، میں نے کہا ایک پہ فطرانہ ملتا ہے آپ کو، ایک پہ کھال ملتی ہے۔ میں نے کہا جس عید پہ تمہیں فطرانہ ملے وہ تمہاری عید، اور جس دن ہمیں نبی لگانا ملے وہ ہماری عید۔ جس دن تمہیں کھال ملے وہ صرف تمہاری عید، اور جس دن ہمیں عامر کا لال نبی لجپال ملے وہ ہماری عید۔ کہاں سے آ گیا؟ جو دوست یہ کہے اس کو صرف اتنا کویسچن کر لیجیے، اس سے کہیں کہ ہم نے حدیث پاک سنی تھی کہ حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ کہہ لیں سبحان اللہ۔ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن، عید للمسلمین، مسلمانوں کی عید کا دن ہے جمعہ کا دن۔ انہیں کہیں کہ حضور آپ تو فرما رہے تھے اسلام میں عیدیں صرف دو ہیں، تیسری کہاں سے آ گئی؟ نبی نے فرمایا ہے کہ جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہے، اور سال میں جمعے کتنے آتے ہیں؟ سال کے جمعے 52 کے اتنے 52 کے قریب جمعے سال میں آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ عید کا دن ہے مسلمانوں کے لیے یوم الجمعہ۔ تم کہتے ہو تیسری کہاں سے آ گئی؟ 52 عیدیں تو اسی ایک حدیث سے آ گئی۔ لہٰذا میں اس کو جاہل نہ کہوں تو اور کیا کہوں، جس اتنا بھی نہیں پتا کہ میرے مصطفیٰ نے جمعہ کے دن کو عید کا دن دیا۔ اور اگر کہ نہیں ہم تو علامہ ہیں، ہم جانتے ہیں اسے، تو پھر جڑا حدیث جان کے تو پھر ڈنڈی مارے۔ بولیے اس پر اعتماد کرنا چاہیے، اس سے پامن عیدیں یہ ہو گئے۔ ہم پتہ نہیں اور بھی کتنی عیدیں حدیثوں سے ثابت کر سکتے ہیں، قرآن کی آیتوں سے ثابت کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ جناب مراد مصطفیٰ، چلو اسی پہ میں تھوڑا سا اور آگے گفتگو کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جمعہ کا دن سید الایام ہے، مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ آقا ریزن کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جمعہ کا دن وہ دن ہے جس دن سیدنا آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے۔ جو کہتے ہیں نا کہ عید کا کسی کے پیدائش سے کیا تعلق، کسی نے جمعہ عید کا کی تعلق،
جو یہ سوال کریں انہیں کہیں کہ جمعہ کا دن عید کا دن، حدیث جمعہ کا دن آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن، فیہ خلق آدم، آدم علیہ السلام جمعہ کے دن پیدا ہوئے۔ ارے نانا، جس دن آدم پیدا ہو وہ ہفتہ وار عید بن سکتی ہے، تو جس دن آدم کے پیدا ہونے کا سبب محمد مصطفیٰ پیدا ہوتا وہاں تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں، چلو فوت ہو گئے، چلو پیدائش کی خوشی ماننے میں ہیں، جب فوت ہو گئے تو پھر عید کس بات کی؟ میں نے کہا آدم علیہ السلام والی چیزیں بولی وہ بھی تو وصال فرما گئے نا، اس دنیا سے اس دنیا میں تشریف لے گئے۔ وہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سارے نبی رسول اللہ کے پیارے زندہ، بات سمجھ رہے ہیں؟ مگر چلو جہان کے ٹرانسفر کو، وصال کو ہم مان لیتے ہیں۔ کہنے لگے جی کسی کے فوت ہو جانے کے بعد عید کا کیا تعلق؟ پیدائش کی خوشی تو لو، لیکن وصال پر وہ خوشی ختم ہو جاتی ہے، اب میلاد کیوں منا رہے ہو؟ میں نے کہا اگر اس طرح وفات پر خوشی ختم ہو جاتی ہے اور عید کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے تو آدم علیہ السلام ابھی اس دھرتی پر ہیں یا وہ بھی وصال فرما گئے ہیں؟ اور عجیب تر بات، حضور نے فرمایا جمعہ کے دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن آدم علیہ السلام فوت ہوئے۔ میں نے کہا جمعہ پڑھانا چھوڑ دو نا، اتنے تنخواہ بند ہوگی، بچے میں ٹکر کتنے کمانا ہے؟ دین ٹکر کا نام نہیں ہے۔ میرے امام، آپ کے امام، غیرت کے امام، عشق رسالت میں آپ کی عظیم تصویر امام احمد رضا نے پرسوں پہلے کہہ دیا تھا کہ کروں مدح اہل دور رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا کریم پارے لانا۔ روٹی کا ٹکڑا یہ دین نہیں ہوتا؟ نہیں، عیدیں کتنی بنائیں گے؟ میں نے کہا میں نہیں بناؤں گا، یہ حدیث پاک میں 52 یہ ہو۔ ایک حدیث پاک اور برکت کے لیے سنا دیں۔ الصحابی نبی جنتی الصحابی نبی جنتی دائدار استقرار دائدار عدالت دائدار صحافت دائدار اشتار ابو سفیان کی امیر معاویہ کی نعرہ تحقیق میں کہا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ہے اہل سنت حضور کے غلام اعلیٰ حضرت کا لنگر کھانے والے حضور کی ہر نسبت کو سلام کرتے ہیں۔ کچھ ہمارے لوگوں کے دماغ خراب ہو رہے ہیں، اللہ ان کو بھی درست فرما دے۔ ایک کہنے لگا دیکھو جی ٹھیک ہے حضرت امیر معاویہ مانتے ہیں پر کیا کریں، ساری زندگی اسلام کے خلاف لڑتے لڑتے گزری، ان کی ان کے باپ کی۔ میں آگا مولوی صاحب نے مسئلہ دیکھا، میں آخر تھی یہ دسو کہ گھوڑے بارے کی خیال ہے جن کے اندر رافضیت چھپی ہوتی ہے، پھر انہوں نے بولی بھی بولنی آتی ہے، کہنے لگے جی ہو رہا ہے۔ میں کہا کیوں؟ کہنے لگے آپ کو کیا اعتراض ہے؟ میں نے کہا مجھے اعتراض یہ ہے کہ مکہ سے قافلہ جب کوفہ کے لیے روانہ ہوا تھا امام علی مقام کا، روکنے والوں میں اور تھا، کوفہ جانے سے روک کر دور کے رستے سے کربلا میں جا کر پھنسانے والوں میں اور تھا، امام کے قافلے پر جس نے پانی بند کیا اس پانی بند کرنے والوں میں اور تھا، اتنا ظلم کیا اس نے حسین اور حسین کے ساتھیوں پر، آپ کہتے ہیں علیہ السلام۔ اب اس کی اندر کی رنگ پھڑ گئی، جلدی سے بولا، کہنے لگا جب حسین نے سینے سے لگا لیا نا تو پچھلیاں ساریاں اسی بھول گئے، کیا جنوں حسین سینے نہ لاوے وہ
یہودیہ تے پچھلیاں ساریاں بول گئے کہ جنوں حسین دا نانا سینے نہ لاوے. اس لیے اہل سنت کا عقیدہ حق ہے کہ میرے مصطفیٰ کے ٹوٹل صحابہ جنتی ہیں، اور ان کو جنتی میں نہیں کہہ رہا، اللہ نہیں کہہ رہے، ان کو جنتی اللہ کا قرآن کہتا ہے. پھر میں کہا دوسری بات میں نے کہا جس کے حسین صلح کر لے وہ تو ہو گیا علیہ السلام کی پچھلیاں ساریاں معاف. کہنے لگے ہاں. تو میں نے کہا جس سے حسین بھی اور حسین کا بڑا ویر حسن بھی دونوں جا کر صلح کر لیں، اس امیر معاویہ کی عظمت کو بھی سلام کر. الحمدللہ ہم عقیدہ اہل سنت والے بڑے خوش نصیب ہیں. الحمدللہ. تو خیر بات جو کر رہا تھا اس پر ایک حدیث پاک اور میں عرض کرنے لگا. مراد مصطفیٰ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو تشریف فرما ہے. امیر المومنین پہ تشریف فرما تھے. دربار میں ایک یہودی آیا. اس یہودی نے کہا کہ امیر المومنین مسلمانوں کے امیر، آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت اتری ہے کہ وہ آیت اگر ہم یہودیوں میں اترتی تو جس دن وہ آیت اتری اس دن کو ہم یہودی دھرتی پر اگر دو بھی باقی رہتے تو اس دن کو ہم عید کے دن کے طور پر مناتے. میں دوبارہ دہرانے لگا. اس نے عرض کی حضور آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے، وہ آیت اگر ہمارے یہودیوں میں اترتی ہم میں سے جب تک دھرتی پر دو یہودی بھی زندہ ہوتے ہم اس دن کو عید کے دن کے طور پر مناتے. مراد مصطفیٰ فاروق اعظم نے نہیں فرمایا او یہودیا ایک بڑا دین ہوئے گا گل گل نال عیداں مناتے پھرتے ہو، ساڈے وچ صرف دو عیداں. کوئی دنیا کا مفتی قاضی ثابت کرے کہ فاروق اعظم نے یہ کہا. آپ کا علم فاروق اعظم سے زیادہ ہے. جب اس یہودی نے یہ بات کی مراد مصطفیٰ مسکرا پڑے. فرمانے لگے کیا کہا ہے تم نے؟ دوہرا. اب اس جملے کو ذرا توجہ سے سننا. اس نے کہا کہ قرآن کی آیت ایک ایسی آپ کے اندر اتری ہے کہ اگر وہ آیت ہم یہودیوں کے اندر نازل ہوتی جب تک زمین پر دو یہودی بھی زندہ ہوتے اس دن کو عید کے دن کے طور پر ہم مناتے. تو فاروق اعظم مسکرا پڑے. فرمانے لگے تو دو کی بات کرتا ہے، اس آیت کے اترنے والا دن ہم جانتے ہیں اور جب تک دھرتی پر ایک بھی مسلمان زندہ ہے اس دن کو ہم عید کے دن کے طور پر مناتے ہیں. اس نے کہا تو دو، آپ نے فرمایا دو چھاٹ کہ خوشی ایک اللہ بھی بنا لیتے ایک بھی ہوتا ہے. انہوں نے کہا وہ آپ نے فرمایا مجھے پتہ ہے عرفہ کا دن عید کا دن ہے. اور فرمایا الحمدللہ اللہ کا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ آیت اس دن اتاری جو ہماری دو عیدیں. کتنی؟ دو تھی. کون کون سی؟ فرمایا عرفہ کا دن بھی عید، جمعہ کا دن بھی عید. اب مجھے بتائیں جس دن صرف قرآن کی ایک آیت نازل ہو، میں پھر کہنے لگا ہوں آپ کو میرا خیال سمجھ لیا، جس دن قرآن کی صرف ایک آیت نازل ہو فاروق اعظم کہتے ہیں وہ ہمارا دوہری عید کا دن ہے. اب مجھے بتائیں کہ اگر قرآن کی ایک آیت نازل ہو وہ دن جو ہے عید کا دن ہے، اور جس دن وہ آیا جس کے سینے پر پورا قرآن اترا اس دن کے عید کے بارے میں اعتراف کرنے والوں خدا کا خوف کرو. اب میں آخری بات کی طرف آ رہا ہوں اور تیسرا کویسچن لے لیتا ہوں جہاں پہ میں مزید نہیں رکتا.
یہ حضور کا ہو گیا وصال. صحابہ بڑا روئے کہ حضور کے وصال سے. صحابہ تو نبی کے فوت ہونے پر روئے, اور آپ ابھی تک جھنڈیاں لگاتے ہو, جھنڈے لگا کے نکل آتے ہو, مرحبا مرحبا کے نعرے لگاتے ہو, مومنوں کی خوشیاں مناؤ, کملی والا آ گیا کے نعرے لگاتے ہو. آپ صحابہ سے زیادہ عاشق رسول ہو گئے. جو یہ کہے اس کے لیے اب اپنی گفتگو کا آخری حصہ, اس پر میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک بندے کو ایک نعمت نہ ملے وہ گزارا کر لیتا ہے, مگر نعمت ملنے کے بعد چھن جائے تو اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. میں آپ کو آسان کر دیتا ہوں. پرانے بزرگ اس بات کی ہمارے گواہی دیں گے, جب ہمارے پنڈوں میں دیہاتوں میں بجلی ابھی نہیں آئی تھی, لائٹ ابھی نہیں آئی تھی, بولیے گزارا ہوتا تھا؟ اب بجلی ہمیں مل گئی, ایک نعمت ہے. اب 10 منٹ کے لیے بھی بریک لگائے تو ہمارے اوسان خطا ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ طبیعت میں وحشت طاری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ گرمیوں کے موسم میں پسینے چھوٹتے ہیں یا نہیں چھوٹتے؟ تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو پتا چلا جس کو نعمت نہ ملی ہو وہ گزارا کر لیتا ہے, مگر جس کو نعمت مل کر چھینی ہو نا اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. ہم وہ ہیں کہ جنہیں اللہ کے رسول کی ذات سے ہر شے ملی, ہر شے ملی. رب کی پہچان کہاں سے ملی؟ حضور سے. قرآن کہاں سے ملا؟ حدیث کہاں سے ملی؟ شریعت کے احکام کہاں سے ملے؟ ہر نعمت رب ہمیں حضور کی نسبت سے ملی, مگر ایک نعمت جو ان ساری نعمتوں پہ بھاری تھی وہ نعمت ہمیں نہیں ملی. یہ ساری نعمتیں صحابہ کو بھی ملی, مگر ایک ایسی فضل نعمت جو ان ساری نعمتوں کی بھاری تھی وہ انہیں ملی, ہمیں نہیں ملی. آپ پوچھیں گے وہ کون سی؟ تو دیدار مصطفیٰ والی نعمت, صحبت مصطفیٰ والی نعمت, دیدار مصطفیٰ والی نعمت, معیت مصطفیٰ والی نعمت, وہ میرے مصطفیٰ کی صحابہ کو ملی, ہمیں نہیں ملی. اب رسول سے انہیں نماز ملی, ہمیں بھی نماز ملی. انہیں قرآن ملا, ہمیں بھی قرآن ملا. انہیں رحمان ملا, ہمیں بھی رحمان ملا. انہیں بھی قبلہ ملا, ہمیں بھی قبلہ ملا. انہیں بھی حدیث ملی, ہمیں بھی حدیث ملی. انہیں بھی شریعت کے احکام ملے, ہمیں بھی شریعت کے احکام ملے. یہ ساری چیزیں انہیں بھی ملی, ہمیں بھی ملی, مگر ایک نعمت کا فرق آ گیا. وہ نعمت دیدار مصطفیٰ والی, وہ نعمت صحبت مصطفیٰ والی, وہ نعمت معیت مصطفیٰ والی, وہ انہیں ملی اور ہمیں نہیں ملی. یہی وجہ ہے کہ جنہیں وہ نعمت ملی تھی جب وہ نعمت آنکھوں سے اوجھل ہو گئی, صبح شام میرے آقا کا دیدار کرنے والوں کو جب سامنے سے چہرہ مصطفیٰ کو چھپا لیا گیا, صحابہ وہ صحابہ کے جنہیں دید ہوتی تھی, خدا کا تھا قرب حاصل نبی کی دید ہوتی تھی. صحابہ وہ خوش نصیب تھے جو حضور کے ارد گرد ہر وقت پروانوں کی طرح جھوٹتے رہتے تھے. وستے حاصے وستے ناسے تیری جھوک دے آسان سے. اے ابو بکر صدیق تیری عظمتوں کو سلام, اے عمر فاروق تیری عظمتوں کو سلام, اے عثمان پاک تیری عظمتوں کو سلام, اے شیر خدا تیری عظمتوں کو سلام, اے بلال تیری عشق پر قربان, اے سلمان تیری غلامی پر قربان. تم تو خوش نصیب ہو کہ جن کی صبح مصطفیٰ کی صحبت میں
جن کی شامیں بھی مصطفیٰ کی صحبت میں وستے ہنسے وستے نسے تڑی چوک آشف آشف سندے ہاسے مٹھیاں گالی سونا آپ سنیں گا تمہارے مقدر پہ قربان جائے تمہاری تو حالت یہ دیوانگی کی ہو گئی تھی ایک بار حضور کے غلام بارگاہ مصطفیٰ میں ہر وقت حاضر رہتے ہیں حضور نے ان کے انداز محبت کو دیکھا حضور نے فرمایا کہ میرے غلام کبھی میری مجلس سے اٹھ کر چلا بھی کیا کیا عرض کی آقا اٹھنے کو دل نہیں کرتا یہاں سے جانے کو دل نہیں کرتا دل کرتا ہے ہر وقت آپ کا چہرہ تکتا رہوں دل کرتا ہے سونیا محبوبہ تم کول بٹھا کے میں تکتا رہا لو لو میرا اکھ بن جاوے محتاج نہ میں اس آنکھ نہ رہا حضور نے فرمایا میرے غلام محبت میں کبھی فصل اور جدائی آئے تو محبت بڑھ جاتی ہے اس لیے کبھی فصل کی اور جدائی بھی لے لیا کر مزہ حضور نے جب آرڈر کیا وہ غلام حضور کی بارگاہ سے اٹھا پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا تھا آگے گلی کا ایک موڑ آیا وہاں سے جب مڑا حضور کا نورانی چہرہ والضحا والا چہرہ واللیل والی زلفیں مہزاد کے کاجے حامیم کے کنڈل جد اللہ والے گورے گورے ہاتھ نگاہوں سے جو ہی اوجل ہوئے پلٹ کے پھر واپس آ جاتا ہے حضور نے فرمایا میرے غلام ابھی گیا تھا اور ابھی آ گیا ہے عرض کی یا رسول اللہ مجھے تو اتنی چڑھائی بھی گوارا نہیں ہے جن صحابہ کی یہ حالت تھی انہوں نے حضور کے وصال پر رونا تھا یا نہیں رونا تھا بولیے اور میں اللہ کی قسم کھا کے ایک جملہ دینے لگا ہوں میری بات کو نوٹ کریں گے صحابہ مصطفیٰ کی وفات پر نہیں روئے مت کوئی کہتا کہ سیرت کی کتابیں پڑھ لیں میں جملہ ذمہ داری سے عرض کرنے لگا ہوں میرے مصطفیٰ کے صحابہ حضور کے وفات پر نہیں روئے عدمی ملاقات پر روئے عدمی یعنی ملاقات نہ ہو سکنے پر روئے کوئی اس پر دلیل پوچھے آؤ میں برکت کے لیے 2 دلیلیں دے دیتا ہوں ہم کچھی باتیں نہیں کرتے سادہ انداز ضرور ہے انداز بیان گرچہ کوئی شوق نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات